نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 800 کروڑ ملے۔ یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت کی بارش آپ کے گھر پر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زیر زبر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک ایسی مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن پاک کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے،
جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلم 1468۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ بخاری 573۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو گے۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ القرآن۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں ادا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، عمل کا طریقہ کار مکمل جان لیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے، رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج مجھے آپ کو پوری دنیا میں ساری مخلوقات کو جو رزق مل رہا ہے وہ یا رزاق کی صفت سے مل رہا ہے۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والی صفت یا رزاق سے پکارنا ہے۔ آپ یا رزاق کو کیسے پڑھیں گے، کتنی بار پڑھیں گے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔
آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو 10 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنی ہی بار پڑھنا ہے، کمی بیشی مت کیجئے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑے کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی قرآنی سورتوں کا وظیفہ ہے، اور وہ سورتیں جنہیں 4 کل کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر 4 کل پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز عصر پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے اتنی مدد ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا کرنا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے، ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔